میرا سوال ہے کہ اگر ایک انسان پیدائشی کرسچن ہے اور اس نے اپنی پوری زندگی ایک کرسچن کی طرح گزاری ہے تو پھر وہ کس طرح مان سکتا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے؟ تو اس کو زبردستی بنوانا ہے تم نے؟ ہم نے کیوں کہا کہ زبردستی کرسچن کو مسلمان بناؤ؟ ہم نے تو اس کے سامنے رکھنا ہے اسلام کی خوبیاں، اسلام کے مذہب کی تعلیم۔ کرسچینٹی یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں، عیسائیت کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں، حضرت موسیٰ کی اپنی پیشگوئیاں کیا ہیں جس پہ یہ لوگ مانتے ہیں، تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، بائبل پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ جب اس کو دیکھ لیتا ہے، بہت سارے پریکٹسنگ کرسچنز ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں اور ساری پیشگوئیاں دیکھتے ہیں اور بائبل کی بھی پیشگوئیوں کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ فاران کے پہاڑوں پہ سے آئے گا اس پیشگوئی کو پورا ہوتا دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں بات تو سچی ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل کی ہی بعض پیشگوئیاں ہیں جس میں ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا اور ایک آخری زمانے میں نبی نے آنا تھا۔ یہ سارے پرانے نبیوں نے پیشگوئیاں کی ہوئی ہیں۔ تو اس کو اگر یہ تعلیم کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ سن لیتا ہے اور مان لیتا ہے تو پھر اس کی ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، ہم نے زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ زبردستی بناؤ، نہ کبھی اسلام نے کبھی زبردستی بنایا، ٹھیک ہے۔ بلکہ جنگیں جو ہوتی ہیں، اسلام پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جنگیں اسلام نے کی اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام نے جنگیں نہیں کیں اسلام پھیلانے کے لیے۔ مذہب کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، کسی کے دل کو نہیں ہم بدل سکتے۔ ہاں اگر کسی کو سمجھ آ جائے وہ بدلتا ہے۔ عیسائی جو ہے، یہ افریقن ہیں جو ہیں، وہ بہت اچھے پریکٹسنگ عیسائی ہیں۔ یورپین تو اتنے پریکٹسنگ عیسائی ہے ہی نہیں، اور وہاں بہت سارے ہیں جو احمدیت اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایون یورپ میں بھی بعض لوگ ہیں جو عیسائیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن افریقہ میں تو پریکٹسنگ ہیں اور وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ہمارے جو شروع کے جو احمدی ہوئے ہیں ویسٹ افریقہ میں مثلا، سارے کے سارے عیسائیت سے ہی اسلام میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اور احمدی ہوئے۔ تو اصل چیز یہ ہے، دل کا معاملہ ہے، ہم نے زبردستی کسی کو بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ تم لوگ عیسائیوں کے جو چرچ ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور یہودیوں کے سیناگوگ ہیں ان کی حفاظت کرو، اور ٹیمپلز ہیں ان کی بھی حفاظت کرو، اور مسجدوں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا نہیں کسی مذہب والے سے لڑائی کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم تو ہر ایک کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس لیے ہم کسی کو زبردستی تو بنا نہیں سکتے۔ ہاں اگر کسی کو سمجھ آ جائے، وہ سمجھ لے کہ ہاں اسلام سچا ہے، اس کی یہ دلیلیں سچی ہیں، بائبل کی یہ پیشگوئیاں پوری ہو گئیں، بہت ساری پیشگوئیاں ہیں، اب تفصیل میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو وہ وسلم کا آنا، فاران کی چوٹیوں سے آنا، وہ بھی پیشگوئی ہے، بائبل کی بھی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ جب پوری ہوتا دیکھتے ہیں تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور یہی دلیلیں ہم نے دینی ہیں۔ دلیل سے قائل کرنا ہے، دلیل سے کوئی قائل ہو جاتا ہے تو ٹھیک، وہ اسلام قبول کر لے گا۔ اگر اس کو دلیل سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے۔ اللہ کہتا ہے بے شک اپنے مذہب پہ قائم رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بات ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ان لوگوں سے کہو جو اہل کتاب ہیں، پیپل آف دا بک، ان سے کہو کہ ایک بات ہے جو ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں جس پہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ آؤ اللہ کی ذات پہ اکٹھے ہو جاؤ اور شرک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے صرف یہی باتیں کہنی ہیں ان سے، باقی ہر ایک کا اپنا اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اسلام بہرحال سچا مذہب ہے، کیونکہ ہر نبی نے اس کے آنے کی پیشگوئی کی تھی اور اس کی پیشگوئیاں پوری ہو رہی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے۔ یہ پکی بات ہے، یہ قرآن شریف نے بھی لکھ دی، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ تم نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنانا، ہاں دلیل دو اور مسلمان بناؤ، ٹھیک ٹھیک۔ جی